کہ کل قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ اتنا بڑا ظالم بنا کر اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کے اوپر نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہوگا جو اپنے ازار کو، پیجامہ کو، لنگی کو ٹکنا سے نیچے لٹکا کر چلتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہوگا جو ٹکنا کے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹکنوں سے نیچے جو کپڑا ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ پہلا شخص جو اپنے ازار اور تہبند کو ٹکنا سے نیچے لٹکا کر کے پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کی نظر سے ان کے اوپر نہیں دیکھیں گے، رحمت سے ان کو پاک نہیں کریں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات چیت کریں گے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو احسان کر کے احسان جتلانے والا ہے، احسان کر کے احسان جتلانے والا ہے۔ احسان کیے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کیے، احسان کیے ہیں تو اللہ کے حق کی وجہ سے کیے، کسی کی مدد کیے ہیں تو اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے اس لیے کیے ہیں، احسان کسی کو کے اوپر کیے ہیں تو اس کی غربت سے ان کو اوپر اٹھانے کے لیے کیے ہیں، احسان کسی کے اوپر کیے ہیں تو اپنے دل کے سکون اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے کیے ہیں۔ لیکن اس پاک مال کو احسان کے بدلے میں کسی کو مجبور کریں گے اور اس پر احسان جتلائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنا احسان کیا ہے، ایک نعمت اور ایک احسان کا بدلہ لینا شروع کرے گا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچ پائے گا، ہم میں سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کے بدلہ احسان جتلانا نہیں۔ احسان بہت بڑی دولت ہے، لیکن کر کے احسان جتلانا نہیں ہے، کر کے کسی کو اذیت نہیں پہنچانا، تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اور کر کے اپنے آپ کو امیر نہیں سمجھنا ہے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں اور سب کو دکھا کر کے دے رہے ہیں۔ آج کل ایک ڈرامہ شروع ہوا، 10 آدمی کے افطار کی دعوت کرائیں گے اور 10 ویڈیو کریں گے، ان کا فوٹو کھینچیں گے، 100 روپیہ کا افطاری بانٹیں گے اور گلی گلی موبائل میں فوٹو کھینچ کر کے ہر جگہ وائرل کریں گے، ہم سے بڑا امیر دنیا میں کوئی نہیں۔ ایسے احسان سے بہتر ہے کہ وہ 1 روپیہ بھی کسی کے اوپر خرچ نہ کرے، ایسے احسان سے بہتر ہے کہ 1 روپیہ بھی کسی کے اوپر خرچ نہ کرے، کیونکہ یہ دکھانے کے لیے ہے اور دکھاوا کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ایسے امیر کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، ایسے دولت مند کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جو اپنے آپ کو امیر اور مالدار کہلانے کے لیے دوسروں پر خرچ کرتا تھا، دکھاوے کے لیے خرچ کرتا تھا۔ تو احسان جتلانے والے سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور اللہ محبت کی نظر سے ان پر نہیں دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے ان کو پاک صاف نہیں کریں گے۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ تیسرا آدمی جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، تیسرا آدمی وہ ہے جو ماں باپ کا دل دکھانے والا ہوگا، ماں باپ پر ظلم کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ پر احسان جتلانے والا، ماں باپ سے اکڑ کر بات کرنے والا، ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکالنے والا اور ماں باپ کی زندگی کو تنگ کرنے والا انسان کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نہ تو ان کے طرف نظر ڈالے گا، نہ ان سے بات کرے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کرے گا۔ ماں باپ کا نافرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ ماں باپ ناراض ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچائے ہوئے ہیں
اور سجدہ پر سجدہ کر رہے ہیں، تلاوت پر تلاوت کر رہے ہیں، حج پر حج کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑے ہو کر بڑے محدث بنے تو انہوں نے ماں سے کہا کہ امی جان آپ کی کیا خواہش ہے ذرا بتائیے۔ آج کل تو ماں سے بہت کم لوگ پوچھتا آپ کا کیا خواہش ہے، کیا ارمان ہے، بیوی سے سب پوچھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اماں جان آپ کا کیا فرمان ہے، آپ کی کیا خواہش ہے مجھے بتائیے، میں خون بیچ کر آپ کے جو ارمان کو پورا کروں۔ کہا 20 بار طواف کرنا چاہتی ہوں، 1 بار حج کرنا چاہتی ہوں۔ 20 بار طواف اور 1 بار حج کرنا چاہتی ہوں۔ ماں بالکل لاغر ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتی ہے، گھسٹ کر بھی نہیں چلنے کے لائق ہے، بس تھوڑی تھوڑی آواز آتی ہے۔ انہوں نے کندھے پر سوار کیا اور ماں کو 20 طواف کروایا، 20 طواف کروایا اور اس کے بعد ایک حج کروایا۔ اس زمانے میں وہاں سڑکیں صحیح نہیں بنی ہوئی تھی، روڈ ہی ڈالا ہوا تھا، پاؤں سوج کر موٹا موٹا ہو گیا تھا، نیچے سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس حالت میں خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر کے عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اے اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ غیب سے آواز آئی کہ اے عبداللہ بن مبارک، ماں کے چھاتی سے پہلا قطرہ جو دودھ کا پیا تھا ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ ماں باپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ماں باپ کا جو احسان ہے، ماں باپ نے جو ابتدا سے لے کر انتہا تک ان کی خدمت کی ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کی ذمہ داریاں اٹھائی ہے، ان کے لیے دن رات ایک کیا ہے، کتنی راتیں قربان کی ہے، اور ان کی بیماری کی حالت میں اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اس احسان کو کون ادا کر سکتا ہے؟ ماں باپ کے حق کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ پیدائش سے لے کر آخری سانس تک ماں باپ کی خدمت کرتے رہے، پاؤں دباتا رہے، تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اولادوں کی جماعت اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ یاد کیجئے، تصور کیجئے بچپن کی حالت کو۔ آپ کے پاس بھی اولاد ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب وہ 6 مہینہ 5 مہینہ 7 مہینہ کا ہو، صرف وہ رونا جانتا ہو، بھوک لگے تو صرف روتا ہے، رات رات بھر جگا کر رکھتا ہے، گلا بستر پر ماں باپ خود سوتے ہیں اور سوکھے بستر پر اولاد کو سلاتے ہیں۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب وہ اولاد کسی قابل نہیں تھی، اس وقت ماں باپ ان کے لاڈ، ان کے پیار، ان کے شوق، ان کے جذبہ، ان کے بھوک اور ان کے پیاس کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا۔ ماں باپ کی کتنی بڑی قربانیاں تھیں۔ اس لیے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ آج المیہ یہ ہے کہ چند پیسے کے لیے، چند کٹھے زمین کے لیے، چند گاڑیوں کے لیے، چند دولت کی ہوس میں ماں باپ کو الگ کر دیا جاتا ہے، ماں باپ کو الگ کر دیا جاتا ہے، ماں باپ سے سال سال بھر بات نہیں کرتا ہے۔ یہ کون پتھر دل انسان ہے، ضمیر فروش انسان ہے کہ جس کے ماں باپ نے ان کو پیدا کر کے جوان کیا ہے اور آج ان کی شادی کر دی گئی ہے، تاج اپنے ماں باپ کو دھکا مار کر باہر کر رہا ہے۔ آج ماں باپ کی خواہش کو پورا کرنے، ارمان کو پورا کرنے کے لیے نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ ان کے پاس وقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا، تو جنت میں گھر بنایا۔ پھیرا ہے جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، ہر جستجو میں نے اسے ناکام ہی پایا۔ چاہے وہ کسی مقام پر رہ رہا ہو، دنیا کے کسی کونے میں رہ رہا ہو اور سونے کے بنائے ہوئے مکان میں سو رہا ہو، وہ کبھی دل کے اعتبار سے خوش نہیں رہ سکتا ہے جو ماں باپ کو رلا کر کے، ماں باپ کو ستا کر کے زندگی گزار رہا ہو۔ اور یاد رکھیے
ماں باپ کو جس مقام پر آپ چھوڑ کے جائیں گے، آپ کی اولاد بھی اسی مقام پر آپ کو چھوڑ کے جائے گی، آپ کی اولاد بھی اسی مقام پر آپ کو چھوڑ کر کے جائے گی۔ ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے ہاتھ سے دو۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اور بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اور چیز کی گناہ کا بدلہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد دے، قیامت کے میدان میں دے، جہنم میں داخل کر کے دے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دے دیتا ہے، چاہے جس حال میں ہو، چاہے ایکسیڈنٹ کی موت دے کر کے دے، چاہے مصیبت کا پہاڑ لاد کر کے دے، چاہے ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھلائے، چاہے دنیا میں سب کچھ رہنے کے باوجود رات کی نیند اس سے چھین لے، اللہ بہتر جانتا ہے ماں باپ کو پریشان کرنے والے کو سزا کس طرح سے دی جائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے آج یہ عزم کیجئے کہ میری آخری سانس تک، میری کمائی کا آخری روپیہ تک اگر ماں باپ کی خدمت میں لگ جائے تو انشاءاللہ اس کو ہم لگا دیں گے، اس کو لگا دیں گے۔ اور جو ماں باپ کی خدمت میں لگائے گا اللہ اسے لاوارث کبھی نہیں چھوڑے گا، اللہ اسے لاوارث کبھی نہیں چھوڑے گا، اللہ اس مقام پر اسے چھوڑے گا کہ ان کی اولاد انہیں سر کا تاج بنا کر کے رکھے گی۔